بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی کے انصاف کا واقعہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز مسجد میں داخل ہوئے تو ایک شخص زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ کچھ لوگ اس کے گرد جمع تھے اور اسے سمجھا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو وہ شخص جو رو رہا تھا اس نے بتایا میرے والد چند لوگوں کے ساتھ سفر پر گئے تھے، وہ لوگ تو واپس آ گئے، میرے والد واپس نہیں آئے۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا تو کہتے ہیں کہ تمہارا باپ راستے میں فوت ہو گیا۔ اس نے مال کے بارے میں پوچھا تو کہتے ہیں کہ کون سا مال؟ تیرے باپ کے پاس تو کوئی مال نہیں تھا، حالانکہ میرے والد تجارت کے لیے گئے تھے اور ان کے پاس کافی مال تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے قاضی کی طرف رجوع نہیں کیا؟ اس نے جواب دیا میں نے قاضی کے پاس رجوع کیا تھا، لیکن قاضی نے انہی لوگوں کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام لوگوں کو لے کر قاضی کے پاس پہنچے اور قاضی سے پوچھا کہ تم نے اس نازک معاملے میں کیسا فیصلہ کیا؟ قاضی نے جواب دیا ہم نے اس سے گواہ طلب کیا تو اس جوان نے کہا کہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں۔ پھر میں نے انہیں قسم کھانے کو کہا تو ان سب نے قسم کھائی ہے کہ واقعہ ایسا ہی ہوا ہے جیسا ہم کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے ان کی بات پر یقین کر کے ان کو چھوڑ دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کا فیصلہ میں خود کروں گا اور بالکل ایسا کروں گا جیسا کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند سپاہیوں کو بلایا اور ایک شخص کو ایک سپاہی کے حوالے کر دیا اور ان لوگوں سے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے حرکتوں سے نا واقف ہیں؟ ہمیں سب معلوم ہے۔ آپ نے ایک حکم اور دیا کہ ان سب کے چہرے کپڑے سے ڈھانپ دیے جائیں اور سب کو مسجد کے ایک ستون کے پیچھے کھڑا کر دیا جائے۔ پھر آپ نے کوتب کو اپنے پاس بلایا اور سپاہیوں سے کہا کہ جب میں بلند آواز میں تکبیر کہوں تو ایک کر کے ان میں سے ایک کو لے آنا۔ پھر آپ نے پہلی تکبیر کہی اور ایک سپاہی پہلے ملزم کو لے کر آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے سامنے بٹھا کر حکم دیا کہ اس کے چہرے سے کپڑے کو ہٹا دو اور کاتب کو کہا کہ میرے سوال اور اس کا جواب قلم بند کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم کس دن آپ کے ساتھ روانہ ہوئے تھے؟ اس نے جواب دیا فلاں دن فلاں مہینے۔ میں کہا کس مقام پر پہنچے؟ کہ اس مقام پر پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مرنے والے کو کیا مرض لاحق تھا؟ اس نے بتایا کہ فلاں مرض لاحق تھا۔ پوچھا کتنے دن بیمار رہا؟ اس نے بتایا کہ اتنے دن۔ پوچھا کہ کس دن مرا؟ تو اس نے کہا فلاں دن۔ اب ساری باتیں کاتب نوٹ کر رہا تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور سوال کیا کہ جس دن مرا تو کس نے اس کو غسل دیا اور کس نے اس کے کفن دفن کا فرائض ادا کیا اور کس نے نماز جنازہ ادا کی؟ اس نے کہا کہ فلاں آدمی نے۔ کاتب نے سب نوٹ کیا کہ سارے سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس سے کیے تھے۔ اس سارے مکالمے کی آواز باقی کسی ملزم کے کانوں تک نہیں جا رہی تھی، وہ سب اس سے بے خبر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ بلند آواز میں تکبیر کہی اور اس کے ساتھ ہی دوسرے ملزم کو پیش کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے ملزم سے سوال پوچھنا شروع کیا اور کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے؟ ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہمیں سب معلوم ہو گیا ہے۔ اب اس نے سوچا کہ اس سے پہلے نے سب کچھ بتا دیا ہے اور کہنے لگا کہ میں ان کے ساتھ ضرور تھا مگر اس کو قتل میں راضی نہیں تھا، باقی سب راضی تھے اور ہم سب نے مل کر اس نوجوان کے باپ کو قتل کر دیا۔ اب یہ ملزم کا اعتراف اور وہ کاتب اور مسجد میں بیٹھے سب لوگ سن رہے تھے۔ اب اگلے ملزم کو لایا گیا، اس نے بھی اقرار جرم کر لیا۔ اس طرح آتے آتے سب ملزموں نے اقرار جرم کر لیا کہ سب نے مل کر اس نوجوان کے باپ کو مارا ہے اور اس کے مال کو بھی ہم نے آپس میں بانٹا ہے۔ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچیدہ کیس کو آسان طریقے میں نپٹا دیا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ قاضی وہاں موجود تھا اور قاضی نے کہا حضرت یہ فرمائیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس قسم کا کون سا فیصلہ کیا تھا؟ تو بتاتے ہوئے فرمایا کہ ایک دن اللہ کے نبی ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ کچھ بچے ایک بچے کو مات الدین کہہ کر بلا رہے تھے، یہ چڑھا رہے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بچے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا کہ مات الدین یعنی دین مر گیا، نعوذ باللہ۔ پوچھا کہ تیرا یہ نام کس نے رکھا؟ تو اس نے بتایا کہ میری ماں نے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو لیا اور اس کی ماں کے پاس تشریف لے گئی۔ پوچھا کہ اس بچے کا نام مات الدین کیوں رکھا؟ اس کی ماں نے کہا کہ میں نے نہیں رکھا بلکہ میرے شوہر نے رکھا ہے۔ اچھا وہ کہاں ہیں؟ تو جواب ملا کہ وہ زندہ نہیں ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ نام کیوں رکھا تھا؟ جواب ملا کہ میرا شوہر چند نہیں آیا۔ جب میں نے واپس آنے والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ دوران سفر فوت ہو گئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ
اس کے مال و ثواب کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، حالانکہ میرے شوہر کے پاس بہت مال تھا۔ تب میں نے پوچھا کہ مرتے وقت میرے شوہر نے وصیت کی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیا تھی؟ کہنے لگے کہ تیرے شوہر نے کہا کہ میری بیوی سے کہنا جب کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا نام مات الدین رکھ دینا، کیونکہ اس وقت اس کی بیگم امید سے تھی۔ تو جب میرے ہاں اولاد ہوئی تو میں نے شوہر کی وصیت کے مطابق بچے کا نام مات الدین رکھ دیا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا وہ لوگ ابھی زندہ ہیں جو واپس آ گئے تھے؟ اس نے کہا جی ہاں زندہ ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سب کو ساتھ لیا اور ان کے گھروں میں گئے اور سب کو گرفتار کروایا، اور پھر معاملے کا فیصلہ بھی بالکل اسی انداز میں کیا جیسے میں نے آج کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جھوٹ اور فریب سے بچائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر ویڈیو میں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے اور آپ کی نیک خواہشات پوری کرے، آمین۔